ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں، پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. بھائیو اور دوستو، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، حمد و ستائش، کبریائی، بزرگی، عظمت و جلالت اس پاک پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم اور آپ ایام تشریق سے گزر رہے ہیں. کل قربانی کا دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کیے، اور جانور کی قربانی گویا یہ ایک اشارہ ہے، ایک علامت ہے کہ ضرورت پڑنے پہ ہم دین کے لیے اپنی جانوں کی بھی قربانی پیش کر سکتے ہیں. آج یوم التشریق ہے اور ایام التشریق 11، 12، 13 یہ بھی کھانے پینے کے دن ہیں، ذکر و اذکار کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں. یہ قربانی ہم اور آپ جس عظیم پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ پیغمبر تھے کون اور ان کی زندگی کا مطمع نظر کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ یوں تو
ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی ممبر و محراب سے صدائیں آنے لگتی ہیں. حضرت ابراہیم کی سیرت پہ علماء، خطبہ، دعات، مبلغین روشنی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اس عظیم پیغمبر کا حق بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کی زندگی کے اتنے گوشے ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ چند ایک خطبوں میں، چند ایک مجلسوں میں اس عظیم پیغمبر کی سیرت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. میں بھی کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اسی عظیم پیغمبر کے حوالے سے، اور بالخصوص ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو جو ہے، سب سے روشن اور تابناک پہلو، وہ ہے حضرت ابراہیم کی دعوت توحید. یہ ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں جو حضرت ابراہیم نے جھیلیں، اور امتحانات اور ابتلاءات کا ایک لمبا سلسلہ جو بچپن سے شروع ہوا حضرت ابراہیم کی زندگی میں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگا دیا. اگر چپ مان کے بیٹھے رہتے تو جس طرح ان کی عمر کے دوسرے لڑکے تھے، دوسرے بچے تھے جن کا کہیں کوئی ذکر نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، ایک سمپل سی زندگی ان کی بھی ہوتی، اور انہیں اپنے باپ سے جاگیر اور وراثت ملنے والی تھی، وہ مل کے رہتے، اپنے باپ کے جانشین ہو جاتے. ان کے باپ بہت بڑے پروہت تھے، وہ ان کی گدی لے لیتے زیادہ سے زیادہ. حضرت ابراہیم کی پیدائش عراق کے شہر بابل سے قریب ایک بستی تھی جس کا نام تھا ار. حضرت ابراہیم وہاں پیدا ہوئے، اور وہ بھی ایک بہت بڑے ظالم و جابر بادشاہ کے زمانے میں، جس کو دنیا نمرود بن کنعان کے نام سے جانتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی، آنکھیں کھولی، جو معاشرہ شرک اور بت پرستی کی آماجگاہ بن چکا تھا. شرک، بت پرستی کی بھرمار تھی، یلغار تھی. صرف بت ہی نہیں پوجے جاتے تھے، بتوں کی تو پرستش ہو ہی رہی تھی، ساتھ میں مظاہر قدرت کی بھی پرستش ہو رہی تھی. یعنی چاند، سورج، ستاروں کو بھی لوگ پوجتے تھے بڑی شدت کے ساتھ. اور شاہ پرستی، مظاہر پرستی، بت پرستی، شاہ پرستی، یعنی جو بادشاہ تھا وہ زور زبردستی لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی بھی پوجا کریں. اب آپ سوچئے کہ کس قدر شرک اور بت پرستی کی بھرمار تھی اس معاشرے میں. اور شرک کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ کی مرضی اور اس کا منشا یہ ہوا کہ وہ توحید کا چراغ جلانا چاہتا تھا، توحید کا نور پھیلانا چاہتا تھا، اور توحید کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کرنا چاہتا تھا. اور اس کی دریا اور اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم کو پیدا کرتا ہے. جب وہ سن شعور کو پہنچتے ہیں، کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں، غور کرتے
ہیں کہ آخر یہ معاشرہ جا کہاں رہا ہے؟ لوگ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ لوگ ایسی کمزور چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں اللہ واحد کی تلاش ہوئی اور دھیرے دھیرے انہوں نے کائنات کے اندر غور و فکر کرنا شروع کیا اور ان کے سامنے اللہ نے توحید کے دلائل و براہین کو منکشف کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے انہیں اللہ کی پہچان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اللہ نے جو عقل سلیم عطا کی ہے، انسان کو چاہیے کہ اس عقل کا استعمال کرے، غور کرے، جو کائنات میں غور و فکر کرے، جو اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں قدم قدم پہ۔ حضرت ابراہیم نے بھی غور کیا، تدبر کیا، ابھی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، اللہ کی تلاش ہے، غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ نکلتا ہے، سوچتے لاؤ اسی ستارے کو بھی رب مان لیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا سایہ دراز ہونے لگا آسمان کے کنارے، حضرت ابراہیم نے ایک ستارے کو روشن دیکھا۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، لیکن جیسے ہی وہ ستارہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں اوجھل ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اتنے میں چاند کو روشن اور تابناک دیکھتے ہیں۔ چاند اپنی پوری تابناکی کے ساتھ آسمان پہ جلوہ افروز ہے، روشنی لٹا رہا ہے۔ کہنے لگے یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، لاؤ اسی کو رب مان لیتے ہیں۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب چاند بھی گم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اگر میرے رب نے مجھے سہارا نہیں دیا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں تو گمراہ قوموں میں سے ہو جاؤں گا، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، توحید سے غافل ہیں، ناشنا ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اسی ادھیڑ بن میں رات گزر جاتی ہے، کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں، صبح ہونے لگتی ہے اور جب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی سورج صبح کو نمودار ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہی میرا رب ہے، یہ بہت بڑا رب ہے، یہ روشن بھی زیادہ ہے، تابناک بھی زیادہ ہے، بڑا بھی ہے۔ پچھلے جو دو چیزیں جن کو میں نے رب مانا تھا وہ تو چھوٹے تھے، اتنے روشن بھی نہیں تھے، لاؤ سورج کو اپنا رب مان لوں۔ فلما افلت، جب سورج بھی شام کا دبکی دبیز چادر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے اور سورج مغرب میں ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں یہ جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، پارٹنر بناتے ہو، میں تمہارے اس شرک سے اپنی بیزاری اور برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفاً یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قرآن میں تقریباً 5 جگہوں پہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہے. اتنا بڑا موحد، امام الموحدین. اور میرے بھائیوں، شرک سے بیزاری کا اعلان، ابھی ایک بیزاری آپ نے سنی. کئی جگہوں پہ حضرت ابراہیم کی زبان پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں بری ہوں، جسے تم پوجتے ہو میں اس سے اپنی براءت کا اظہار کرتا ہوں. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اور اپنے باپ سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. جسے تم پوجتے ہو میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، لا تعلقی ظاہر کرتا ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی میری دستگیری کرے گا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ایک جگہ تو یہاں تک کہہ دیا انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. قوم، قبیلہ، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں. وہی میری دستگیری کرے گا، وہی میری رہنمائی کرے گا. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا، ذرا دیکھیے براءت. آپ لوگ شرک کو اتنا ہلکے میں کہہ لیتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی جو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے کہتے ہیں توحید ہمیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، سننے سنانے کی ضرورت کیا، مولوی صاحب یہاں تو سب موحد ہیں ماشاءاللہ. میرے بھائیوں، توحید ایسی چیز ہے کہ اس نغمے کو سب کی ضرورت ہے، اور وقتاً فوقتاً علماء کو چاہیے کہ توحید کا نغمہ سناتے رہیں ممبر و محراب سے. صدائیں آنی چاہیے. ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو بھی ضرورت ہے. ورنہ نہ جانے کتنی شرکیہ باتیں ہمارے بچے بولتے رہتے ہیں، ہماری عورتیں بولتی رہتی ہیں، ہماری زبانوں سے بھی بہت ساری باتیں نکلتی رہتی ہیں. ابھی تھوڑی سی بارش لیٹ ہو گئی، ہمارے گھروں کے بچے وہ موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے پریڈکٹ کر رہے ہیں، پیشین گوئی. وہ ابا پرسوں بارش ہوگی. کہا کیسے تجھے معلوم ہو پرسوں ہوگی؟ کہ ہاں موبائل میں دیکھے ہیں نا، بتا رہا ہے. اچھا تو یہ کیا ہے؟ بارش میرے بھائی اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. اور اس کی رحمت کو اگر غیر کی طرف آپ منسوب کرو گے یہ کفر ہے. تو کیا آپ اس خوش گمانی میں بیٹھے ہوئے ہو کہ توحید کی ضرورت ہمیں نہیں ہے؟ ارے امام الموحدین حضرت ابراہیم شرک سے اپنی بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں. میرا تعلق مشرکوں سے نہیں ہے، شرک سے نہیں ہے. اور اللہ سے دعا، ایک جگہ تو یہاں تک دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. او میرے پروردگار، مجھے اور میری فیملی کو، میرے بچوں کو اس بات سے بچا لینا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. بھئی حضرت ابراہیم بت پوج سکتے تھے؟ ارے بتوں کو تو ہی تو چھوڑ کے آئے تھے، اور وہی تو ساری لڑائی اسی لیے چل رہی تھی. اسی لیے چل رہی تھی. تو پھر بھی دعا کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دعا کرنی چاہیے اور وصیت اپنے بچوں کو کرنی چاہیے توحید کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. یہی وہ توحید ہے، کلمہ توحید، جس کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کی. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں، تمہارے لیے اللہ نے دین کو خالص کر لیا ہے، چن لیا ہے اسلام کو. تو تمہاری جان جائے تو حالت اسلام میں جائے، ایمان کی حالت میں جائے. یہ وصیت ہمیں ہمارے بچوں کو کرنی چاہیے. اور وقتاً فوقتاً جیسا میں نے کہا کہ توحید کا نغمہ، اور یہ نغمہ تو وہ نغمہ ہے جس کے لیے کسی موسم کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند. یہ کون سا نغمہ ہے جس کی بات علامہ اقبال کر رہے ہیں؟ یہ نغمہ توحید ہے. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اور میرے بھائیوں، یہی توحید حضرت ابراہیم اپنے بچوں میں چھوڑ کے گئے. ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت ابراہیم جب اپنی قوم سے شرک سے برات
بات کا اعلان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں الا الذی فطرنی فانہ سیہدین, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گی. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. حضرت ابراہیم اپنی ذریت میں, اپنی نسل میں اسی کلمہ توحید کو چھوڑ کر گئے تاکہ لوگ دین حق کی طرف پلٹتے رہیں. اتنی مضبوط کر دو توحید اپنے بچوں کی اور اپنی فیملی کی کہ آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ تو پائے ثبات میں لغزش نہ آئے, ورنہ پتہ چلا آپ دنیا سے چلے گئے, بچے کوئی تعویذ لٹکا کے گھوم رہا ہے, کوئی گنڈا پہن کے گھوم رہا ہے, کوئی مزاروں اور درگاہوں کے چکر لگا رہا ہے. مضبوط کرو توحید کو میرے بھائیوں. اور میں تو کہتا ہوں حضرت ابراہیم کی سیرت کی معنویت جتنی اس دور میں بڑھ گئی ہے شاید پہلے نہ بڑھی. کیوں؟ آج سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس, توحید نہیں ہے. ایمان, جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان جو باعث خشنودی رحمان ہوتا ہے, وہ ایمان کی جس کی بنیاد پہ بندہ جنت میں رب کا مہمان ہوتا ہے, وہ ایمان جو سینوں میں مضبوط مثل چٹان ہوتا ہے, اس ایمان کی ضرورت ہے. اور یہ ایمان, یہ توحید میں یہ مضبوطی آئے گی کہاں سے؟ ابراہیم کی سیرت پڑھو, سیرت پڑھو, پھر تمہیں مضبوطی کا اندازہ ہوگا کہ تمہاری توحید کیسے مضبوط. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اقلیتیں بستی ہیں, مسلمان کمزور ہیں, کم تعداد میں ہیں, ان کے لیے حضرت ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. خاص طور سے مسلمان جہاں جہاں ستائے جا رہے ہیں, جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل پیرا ہونے میں دشواریاں ہیں, ابراہیم کی سیرت پڑھو. پھر دیکھو کیسے اللہ تمہیں ہمت دیتا ہے, جسارت دیتا ہے, بہادری دیتا ہے, قوت دیتا ہے, توانائی عطا کرتا ہے, اور کیسے تمہارے سینوں میں ایمان کو اللہ مضبوط کرتا ہے. پڑھو گے سیرت؟ آؤ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا اسوہ کیا ہے. ابراہیم کا اسوہ, اللہ کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ تلاش کرو, پڑھو قرآن, دیکھو اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں, اور ان کی توحید کے بارے میں, اور ان کی مصیبتوں کے بارے میں, اور ہر امتحان میں کس طرح اول نمبر سے حضرت ابراہیم, اور شرک اور مشرکوں سے کس طرح پنگا لیتے ہیں, اپنے باپ سے پنگا لیتے ہیں, اپنی قوم سے پنگا لیتے ہیں, اور بادشاہ وقت سے نمرود سے پنگا لیتے ہیں. یہ بہادری آئی کہاں سے تھی میرے بھائیو؟ جب تک توحید مضبوط نہیں ہوگی بہادری نہیں آ سکتی ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا انا براء منکم ومما تعبدون, جب ان لوگوں نے کیا کہا, ہم تم سے بری ہیں اور اللہ کے علاوہ تم جن کو پوجتے ہو نا ان سے بھی اپنی لا تعلقی اور برات کا اعلان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی اعلان کرتے ہیں کفرنا بکم, اللہ کا انکار کرنے والوں سن لو کان کھول کر, کفرنا بکم, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, دین کے معاملے میں ہمارا تم سے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی پڑ گئی ہے, ہمیشہ کے لیے ہمارے تمہارے درمیان, اس لیے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین اور ہے, ہمارا دین اور ہے. دین کے معاملے میں نو کمپرومائز. ٹھیک ہے, اٹھیے بیٹھیے کھائیے پیئے تجارت کیجئے, لین دین ہین تین سب چلے گا, لیکن معاملہ اگر دین کا آ جائے, توحید کا آ جائے, تو یہاں کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ سبق ہمیں ملتا ہے ابراہیم کی سیرت سے. کفرنا بکم, دین کے معاملے میں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑے اپنے آپ کو سیکولر بنتے ہیں, کہتے ہیں کچھ وہ جھکیں کچھ ہم جھکیں,
झुकें, कुछ वो करीब आएँ, कुछ हम करीब आएँ, तो दین کا ستیاناش ہو جائے گا, دیا پاچا ہو جائے گا. میرے بھائیو, دین کے معاملے میں کچھ ہم جھکیں, کچھ وہ جھکیں, کچھ ہم قریب آئیں, کچھ وہ قریب آئیں, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. ہماری شریعت الگ, ہمارا دین الگ, تمہاری شریعت الگ, تمہارا دین الگ. تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. ایسی توحید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ پھس پھسا والا ایمان رہے گا نا. ناریل پھوڑنا ہے تو ناریل بھی پھوڑ دو گے, کہیں کوئی منڈپ لگا ہے وہاں بھی سر جھکا دو گے. ہے ہی نہیں, کھوکھلا ہے ایمان, سینے میں کچھ ہے ہی نہیں, بس نام کے مسلمان ہیں. تو پتہ یہ چلا کہیں بھی سر جھکانا پڑے تو جھکا دیں گے. لیکن میرے بھائیو, جو مومن ہوتا ہے, موحد ہوتا ہے, اللہ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جھکتا. اور میرے بھائیو, جو اللہ کو چھوڑ کے سہارا ڈھونڈتے, ان کا سہارا بڑا کمزور ہے. ایسے کمزور سہاروں کو چھوڑ کر تم اللہ واحد کا سہارا کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ میرے بھائیو, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی, اللہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, اللہ غنی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے لوگوں ایک بہترین مثال بیان کی جا رہی, ذرا غور سے سننا, ذرا غور سے. یہ ہمارا مولا ہم سے کہہ رہا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ, جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, سارے لوگ مل کے ایک مکھی پیدا کر لیں, بنا لیں, تو نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, عابد بھی بودا اور کمزور ہے, معبود بھی بودا اور کمزور, دونوں کمزور. طالب بھی کمزور, مطلوب بھی کمزور, عابد بھی کمزور, معبود بھی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا, ناپائیدار ہوگا. میرے بھائیو, اس لیے مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, اگر تم انہیں پکارو گے تو تمہارے پکار کا جواب نہیں دے سکتے, اور اگر تمہاری پکار کا جواب بھی دے دیں, میرے بھائیو, جو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے. مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر کے یہ کہنا پڑتا ہے, کہیں نخل مرقد کے چھاؤں میں سجدے, کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے, اشاروں میں سجدے, نگاہوں میں سجدے, یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے. مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش, جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں, انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. میرے بھائیو, آج ابراہیم کی سیرت کی ضرورت ہے. ابراہیم نے جو دنیا کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی, میرے بھائیو, آج اس دعوت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے بڑے انتظامات, ایک تو انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کیا, اور دوسرے اللہ کی طرف سے بھی کچھ انتظامات ہو گئے. اللہ نے بچپن سے رشد و ہدایت کا راستہ انہیں سمجھا دیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, ہم نے ابراہیم کو ابتدا ہی سے, شروع سے ہی رشد و ہدایت کا علم عطا کر دیا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کیا بننے والا ہے, ہم سب جانتے ہیں. اور یہ تو پہلا انتظام اللہ نے کیا کہ رشد و ہدایت کے راستے اللہ نے کھول دیے حضرت ابراہیم کے لیے بچپن سے. اور ایک کام اور کیا اللہ نے, آسمان و زمین کی مخلوقات اور آسمان و زمین کی نشانیاں اللہ نے انہیں دکھا دی تاکہ اور مضبوطی آ جائے. قرآن کہتا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے ابراہیم کو
آسمان و زمین کی مخلوقات عطا کا مشاہدہ کرا دیا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین والوں میں سے ہو جائیں. علامہ بغوی نے لکھا